آئے میں تیار بیٹھا ہوں، موت تو ضرور آئے گی. وہ کہتے ہیں میں بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، تو میں ہر وقت تیار بیٹھا ہوں، جب بھی آئے میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار. چوتھی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے. زبانی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کا یقین دل کی گہرائیوں میں ہونا یہ اور بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر وقت اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے قریب نظر آتی ہے، تو جب بھی میں کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے، اس لیے پھر میں گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہوں، پھر میں گناہ نہیں کر سکتا. اسی موضوع پہ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے کہا حضور کچھ ارشاد فرمائیے. بزرگوں کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، یہ پرانا طریقہ کار تھا. بزرگوں کے پاس لوگ بیٹھا کرتے تھے کہ اچھی اچھی کو باتیں سنائیں. تو وہ بزرگ جو تھے وہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا تو عرض کی حضور کچھ ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا میں تجھے یہ کہتا ہوں، تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی جتنی تجھے نافرمانی ہو سکتا ہے کر. اور شخص سن کر حیران ہو گیا، یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی نافرمانی جس قدر تجھ سے ہو سکتی ہے کر. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں ساتھ ایک شرط ہے. وہ کیا؟ کہا جتنی تجھ سے نافرمانی ہو سکتی ہے کر، مگر اس کا دیا ہوا رزق نہیں کھانا. جو رزق اس کا دیا ہوا ہے وہ تجھے نہیں کھانا، پھر جو چاہے کر. حضور یہ تو ناممکن ہے، رزق تو دینے والا وہی ہے، اسی کی ذات ہے. کہا کتنی شرم کی بات ہے، اسی کا دیا کھائے اسی کی نافرمانی کرے. کتنی شرم کی بات ہے، اسی کا دیا کھائے اسی کی نافرمانیاں کرے. فرمایا ایک اور بات تجھے کہتا ہوں، اگر تو گناہ کرنا چاہے تو کر، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، مگر اس جگہ کرنا ہوگا جہاں تجھے خدا نہ دیکھے. سبحان اللہ. کہا گناہ کر جتنے چاہے کر، مگر اس جگہ پر کرنا جہاں تجھے خدا نہ دیکھے. کہا حضور یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. میں کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی. فرمایا تو یہ بھی بات بڑی شرم کی ہے، کرے بھی تو کرے بھی اسی کے سامنے. اتنی دلیری کہ تو گناہ بھی کرے اور پھر اسی کے سامنے کرے. اور یہ حقائق میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ ایک چور جب چوری کرنے کے لیے گیا، اپنی ایک معصوم بچی کو بھی ساتھ لے گیا. جب وہ جاتا ہے وہ چیزیں اٹھاتا ہے، چیزیں جمع کرتا ہے. جمع کرنے کے بعد دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے، سامنے کی جانب دیکھتا ہے، پیچھے کی جانب دیکھتا ہے، اور وہ چیز اٹھا کر بھاگنے چلتا ہے، تیاری کرتا ہے. بچی کہنے لگی ابا جان ایک طرف آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے سب طرفوں کو دیکھا مگر آپ نے ایک جانب نہیں دیکھا. بیٹی کہا میں نے تو سب طرف دیکھ لی، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف دیکھا. اس بچی نے اپنی معصومیت کے ساتھ انگلی سے اشارہ کیا، ابا جان اس طرف نہیں دیکھا. جب اس بچی نے یہ کہا باپ کو سبق مل گیا. وہیں سب چیزیں چھوڑتا ہے اور کہتا ہے بچی تجھے مجھے سبق سکھا دیا، میں نے آج سے توبہ کر لی ہے، آئندہ کبھی چوری نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو اللہ کی ذات وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ اس جگہ کر جہاں خدا نہ دیکھے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کرنا بھی اور کرنا بھی اسی کے سامنے، یہ اچھی بات نہیں. پھر ارشاد فرمایا تو ایک اور بات کہتا ہوں، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے باہر نکل کر کر، جو اس نے کائنات بنائی ہے اس پہ گناہ نہ کر. کہا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اسی کے فرش پہ رہنا، اسی کی بنائی ہوئی کائنات پر رہنا اور پھر اسی کی نافرمانی اور گناہ کرنے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پھر ایک اور بات فرمائی. فرمایا جب اسرائیل فرشتہ تیرے پاس آ جائے
اسے ایک بات کہنا. کہا کیا؟ فرمایا اس سے یہ کہنا کہ ذرا ٹھہر جا، میں نے ابھی توبہ نہیں کی. ذرا ٹھہر جا، میں نے ابھی توبہ نہیں کی، مجھے توبہ کرنے دو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، جب وہ آ جائے گا پھر وہ مہلت نہیں دے گا. فرمایا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو لوئی لوئی کڑیے پر لے او جے تد پانڈا پر نا او شام پئی بن شام محمد او کر جاندی نے ڈرنا. اگر یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تیرے پاس وقت موجود ہے، توبہ کر لینے کیا کر لینے کی کرنے کا تیرے پاس وقت موجود ہے. فرمایا جب قبر میں فرشتہ آ جائے، قبر میں منکر نکیر آ جائیں تو اس سے حساب لینے لگیں تو ان کو قبر سے باہر نکال دینا. کہا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہا اگر یہ بھی ناممکن ہے، ابھی تیرے پاس وقت موجود ہے، جو سوالات وہ کریں گے ان کے جوابات ابھی سے طے کر لو، ابھی سے وہ جوابات تیار کر لو. جو کچھ وہ پوچھیں گے وہ تمہارے پاس اس کی تیاری ہونی چاہیے. تو محترم سامعین گرامی، حضرت نوشہ گنج بخش قادری قدس سرہ العزیز نے اپنی زندگی میں جو عمل کیے، جو نمونہ زندگی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اسی لیے آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں. انہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری، اللہ کی یاد میں انہوں نے وقت گزارا. سلسلہ نوشائیہ کی کتب میں مذکور ہے کہ آپ دن میں نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو تلاوت کلام پاک کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے اور رات بھر دریائے جناب کے کنارے نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہوتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں تو تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. تکبر کرنا بڑا جرم، مغروری، غرور، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں. فرمایا وہ دبے پاؤں چلتے ہیں، وہ غرور کے ساتھ نہیں چلتے. اور آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں جو ہیں وہ گزرتی ہیں کبھی قیام میں اور کبھی سجدے میں. وہ راتیں اپنی راتیں جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں. تو حضرت نوشہ گنج بخش قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ زندگی میں اس طریقے پر کر، اللہ کو راضی کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو. آپ فرماتے ہیں جو حضور کی سنت سے منحرف ہوتا ہے، جو حضور کی سنت پر نہیں چلتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں سچی شرع رسول دی، میں سچی شرع رسول دی او غیر شرع سب جھوٹے. او نوشہ آکھے غیر شرع نو او خیر نہیں وچ جھوٹے. فرمایا کہ جو حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے اس کے ٹھوٹے میں، اس کے پیالے میں، اس کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا دامن خالی ہوتا ہے. جو نبی پاک وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کا ذکر پرنسپل آف اسلام میں سر تھامس آرنر نے کیا. پرنسپل آف اسلام سر تھامس آرنر نے لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ پنجاب میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے حاجی محمد. انہوں نے ان کی کوششوں سے 2 لاکھ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان. سبحان اللہ. اور پروفیسر گارسان دتاسی نے، جو فرانس کا رہنے والا ہے، فرانس کا ایک مورخ ہے، فرانس کا ایک اسکالر ہے،
وہ اپنے خطبات میں لکھتا ہے کہ حاجی محمد جو پنجاب میں گزرے ہیں ان کی کوشش سے 2 لاکھ جو ہے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں. یہی وہ بزرگ ہیں جن کا ذکر میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سونی میں کیا. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ واہ واہ نوشا سونا ولی جن